نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ گجرات سے ہمارے پاس سوال آیا کہ کیا یہ کلام پڑھ سکتے ہیں یا نہیں شاہ مدینہ یثرب کے والی، اور کیا مدینہ منورہ کو یثرب کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے میرا فتویٰ بھی موجود ہے۔ فتویٰ انشاءاللہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، دیگر جگہوں پر شیئر کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ اصل لفظ یثرب نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو یثرب پڑھتے ہیں، یثرب نہیں ہے، یثرب ہے، رے کے نیچے زیر ہے، یہ اصل لفظ یثرب ہے۔ اور یثرب کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت اور فساد۔ اشیعۃ علامات میں اس کا مطلب لکھا ہوا ہے ہلاکت اور فساد۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ شریف ہجرت کرنے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، پھر حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اس کا نام آپ نے تبدیل فرما دیا۔ تو اس حوالے سے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مدینہ منورہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے۔ مدینہ توبہ ہے، توبہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا نام طیبہ رکھا، مدینہ رکھا، تو لہٰذا یہ یثرب نہیں کہیں گے بلکہ مدینہ منورہ کہیں گے، طیبہ کہیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے شاہ مدینہ یثرب کے والی، تو یثرب نہیں پڑھ سکتے، اس کی جگہ آپ پڑھیں گے شاہ مدینہ طیبہ کے والی، شاہ مدینہ طیبہ کے والی، شاہ مدینہ مدینہ کے والی، اس طرح یہ پڑھیں گے، مدینہ پڑھیں گے، طیبہ پڑھیں گے، یثرب نہیں پڑھیں گے۔ تو اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 21 میں اس حوالے سے پورا فتویٰ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کو یثرب کہنا ناجائز ہے، ممنوع ہے، گناہ ہے، کہنے والا گناہ گار ہے۔ تو لہٰذا یہ جو نعت خواں ہوتے ہیں، نقیب ہوتے ہیں، اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں، تو یہ اور کلام بھی لکھتے ہیں، تو ہرگز بھی یثرب نہیں لکھ سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں بھی کتاب میں آئے، نعت میں آئے، اس کو کاٹ دیں، اس کی جگہ آپ لکھیں مدینہ طیبہ لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ ویڈیو سن کر آگے بھی شیئر کر دیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔